إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنفقهوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال تعالى في موضع آخر ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حمیم سجدہ کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلائی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع بالتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے دور کرو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تمہارے اور سامنے والے کے درمیان جو دشمنی ہے، جو انبن ہے، جو اختلافات ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تمہارا جانی دشمن بھی جگری دوست بن جائے گا۔ حضرات، اگر اس اصول پہ ہم عمل کریں گے، برائی کو بھلائی سے دور کرنے کا اصول، اس قانون کو اگر زندگی میں لاگو کر لیں گے تو یاد رکھیے زندگی میں روزانہ آپ
انسان کمائیں گے، روزانہ آپ انسانوں کو کمائیں گے۔ پیسے کمانا آسان ہے، پیسے کمانا کوئی کمال نہیں، انسان کمانا کمال ہے، انسانوں کے دل جیتنا کمال ہے، اور انسانوں کے دل جیتے جاتے ہیں اعلیٰ اخلاق سے، اچھے کیریکٹر سے، بھلائی سے جیتے جاتے ہیں۔ انسان کو آپ پیسہ دے کر اس کو خرید سکتے ہیں، پیسہ دے کر ووٹر کو خرید سکتے ہیں، مگر پیسہ دے کر آپ کسی کے دل کو جیت نہیں سکتے۔ دلوں کو جیتا جاتا ہے اخلاق کے ذریعے، دلوں پر حکومت کی جاتی ہے میٹھی زبان کے ذریعے، دلوں میں جگہ بنایا جاتا ہے آپ کی میٹھی اور نرم گفتگو کے ذریعے۔ چلیے آج کے خطبے میں یہی بتانے کی کوشش کروں کہ ہم اپنے معاملات سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں میں کیسے جگہ بنائیں، لوگوں کے دلوں پر کیسے حکومت کریں اور لوگوں کے دلوں کو کیسے جیتیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوسروں سے گفتگو کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے میٹھی زبان کو استعمال کریں۔ آپ کی زبان کی مٹھاس ایسی ہو کہ آپ کی زبان کے ذریعے سے سامنے والا آپ کو چاہنے والا بن جائے، ایسی گفتگو ہو، ایسا نرم لہجہ ہو، بات کرنے کا تمیز ہونا چاہیے، بات کرنے کے آداب جاننا چاہیے، بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، ورنہ اچھی بات کر کے بھی آپ سختی کی وجہ سے، صحیح اسلوب نہ ہونے کی وجہ سے سامنے والے کو آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بات بننے کے بجائے آپ کے سخت لہجے سے بات بگڑ سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ بھلی بات کہیں، بات کو بھلی طریقے سے کریں۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، کیونکہ شیطان اسی گفتگو کے ذریعے سے، اسی زبان کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان دشمنیوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان تو ہے ہی ازلی دشمن، انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان۔ بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا وعدہ لیا، اس قوم سے جن باتوں کا عہد و پیمان لیا، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلے طریقے سے بات کرو، اچھی بات کو اچھے اسلوب میں کرو، اچھی بات کو اچھی تمیز کے ساتھ کرو۔ روب دارانہ انداز سے آپ دلوں کو جیت نہیں سکتے، آپ سخت زبان سے لوگوں کے دل جیت نہیں سکتے۔ لوگوں کے دل جیتنا ہے، پہلے زبان کے اندر نرمی پیدا کرو، زبان کے اندر مٹھاس پیدا کرو۔ اسی طریقے سے جو آپ سے چھوٹے ہیں وہ آپ کے پیار کے مستحق ہیں، جو آپ سے بڑے ہیں وہ آپ کے ادب کے مستحق ہیں۔ اگر آپ چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کریں گے، مہربانی نہیں کریں گے، اگر آپ بڑوں کے ساتھ ادب نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے، بڑوں کی عزت اور تعظیم نہیں کریں گے، تو آپ مثالی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ سچا مسلمان نہیں ہے، وہ آئیڈیل مسلم نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت اور ادب نہیں کرتا۔ چھوٹوں پر چھوٹوں سے پیار کرو، چھوٹوں کے دلوں میں آپ جگہ بنائیں گے، بڑوں کا احترام کرو، بڑوں کو رسپیکٹ دو، بڑوں کے دل میں آپ جگہ بنائیں گے۔ تو چھوٹوں سے پیار کرنا اور بڑوں کا احترام کرنا یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اسی طریقے سے حضرات سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک، سب کے ساتھ ایک جیسا انداز ہمارا ہونا چاہیے، سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ اگر لوگوں کے درمیان
امتیازی سلوک آپ کریں گے تو لوگوں کے درمیان آپ جگہ نہیں بنا سکتے. کیا امیر کیا غریب، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا مرد کیا عورت، کیا دانا کیا نادان، کیا غریب کیا امیر، کیا آزاد کیا غلام، ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرو. کسی کے کپڑے میلے ہیں، میلے کپڑوں کی وجہ سے اسے حقیر نہ سمجھو. کوئی کالا ہے، کالے پن کی وجہ سے اسے حقیر نہ سمجھو. کوئی بدشکل ہے، چہرے کی خرابی کی وجہ سے اسے حقیر نہ سمجھو. کوئی گمنام ہے، گمنامی کی وجہ سے اسے حقیر نہ سمجھو. کوئی غریب ہے، اس کی غربت کی وجہ سے اسے کم درجہ نہ دو، اسے کم نظر سے نہ دیکھو. ہم دیکھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک طرف امیر ہوتے تو دوسری طرف غریب بھی ہوا کرتے تھے. امیر اور غریب سب کے لیے آپ کی مجلس میں برابر مرتبہ تھا، سب بیٹھا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ اس مجلس میں صرف امیروں کو جگہ ہے، غریبوں کو جگہ نہیں، بڑوں کو جگہ ہے، چھوٹوں کو جگہ نہیں. ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی کی مجلس میں ایک طرف ابو بکر جیسی بڑی شخصیتیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی امیر شخصیتیں بھی ہوتی، تو دوسری طرف حبشہ سے آئے ہوئے کالے کروٹے بلال بھی ہوتے تھے اور عمار بن یاسر بھی اسی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے جس مجلس میں ابو بکر عمر عثمان جیسی بڑی شخصیتیں ہوا کرتی تھی. سب ایک ساتھ بیٹھتے تھے، سب ایک ساتھ گفتگو کرتے تھے. مشرکین کو یہ بات پسند نہیں تھی. مشرکین کہتے تھے اے اللہ کے رسول، اے محمد، آپ اپنی مجلس سے ان غریبوں کو دور کر دیجئے، یہ ہمارا مطالبہ ہے، یہ ہماری خواہش ہے. اگر آپ اپنی مجلس سے غریبوں کو دور کریں گے، ہم بھی آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھیں گے اور آپ کی باتوں کو غور سے سنیں گے. فوراً آسمان سے یہ وحی نازل ہو گئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. خبردار، ہرگز ان مشرکوں کے مطالبے کی وجہ سے آپ اپنی مجلس سے ان لوگوں کو دور نہ کرو، اپنی مجلس سے ان غریبوں کو دور نہ کرو جو صبح شام اللہ کو پکارنے والے ہیں. دنیا کے اعتبار سے وہ غریب ہو سکتے ہیں مگر دینی اعتبار سے بڑے امیر ہیں. دین کی دولت ان کے پاس ہے، ہو سکتا ہے دنیا کے خزانے ان کے پاس نہ ہو. خبردار اے نبی، ان مشرکوں کے مطالبے کی وجہ سے غریبوں کو اپنی مجلس سے دور نہ کرو. ان مشرکوں سے کہہ دو آنا ہو تو بغیر کسی ڈیمانڈ کے آؤ، آنا ہو بغیر کسی مطالبے کے آؤ، آنا ہو اور بیٹھنا ہو انہی غریبوں کے ساتھ بیٹھو. شاید نے کہا انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. حضرات، اسی طریقے سے ایک تعلیم ہم کو یہ دی گئی ہے کہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہماری باڈی لینگویج بڑا معنی رکھتی ہے. ہماری باڈی لینگویج بڑا معنی رکھتی ہے. دوسروں سے مسکرا کر ملنا، دوسروں سے سر جھکا کے ملنا، دوسروں سے عاجزی اور احترام سے ملنا، دوسروں سے مصافحہ کرنے کے بعد اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑنا جب تک کہ سامنے والا ہاتھ نہیں چھوڑتا. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم فی وجہی. جس دن سے میں مسلمان ہوا ہوں، جریر بن عبداللہ کہتے ہیں، جس دن سے میں مسلمان ہوا ہوں اس وقت سے لے کر جب بھی میں پیارے نبی سے ملاقات کے لیے جاتا آپ کو ملنے کے لیے تیار پاتا. کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے گیا اور آپ نے کہا ہو اب نہیں بعد میں آنا. زندگی میں کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا. ہمیشہ جب بھی آپ ملنے کے لیے جاتا آپ سے آپ کا دروازہ میرے لیے کھل جاتا. کتنی بڑی شخصیت ہے پیارے نبی کی. آج آدمی ذرا بڑا بن گیا، فون کرتے ہیں ملاقات کے لیے لوگ آتے ہیں تو کہتا ہے ابھی نہیں بعد میں آنا.
پیارے نبی کتنی بڑی شخصیت تھی، چھوٹے چھوٹے آدمی بھی گھر کو آتے، ملاقات کرنا چاہتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تیار ہو جاتے اور فوراً ملاقات کرتے۔ پھر جریر بن عبداللہ کہتے ہیں وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں جب بھی میں آپ سے ملاقات کیا تو میں نے مسکراتے ہوئے ملاقات کرتے ہوئے دیکھا۔ پیارے نبی جب بھی ملتے مسکراتے چہرے کے ساتھ، کھلکھلاتے چہرے کے ساتھ، چمکتے چہرے کے ساتھ ملتے۔ غرور بھرا چہرہ یہ دشمنی کی، دل کی دشمنی کو ظاہر کرتا ہے۔ غرور بھرا چہرہ یہ دلوں کی دشمنی کو ظاہر کرتا ہے، اور مسکراتا چہرہ دل کی صفائی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ہم ملے کسی سے تو مسکراتے ہوئے ملنا چاہیے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی بات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی بات کرتا تو آپ اس کی بات کو اتنی اہمیت دیتے، اس کی بات کو سننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک جایا کرتے۔ سامنے والے کی بات سننے کے لیے کان اس طریقے سے دھرتے، آپ جھک جاتے، سر کو جھکا کر اس کی بات کو سنتے تھے، اور اس وقت تک اپنے سر کو نہیں اٹھاتے جب تک کہ سامنے والے کی بات ختم نہیں ہو جاتی۔ پھر حدیث میں ہے پیارے نبی جب کسی سے مصافحہ کرتے، ہاتھ ملاتے، تو اس وقت تک ہاتھ کھینچتے نہیں جب تک کہ سامنے والا ہاتھ چھوڑتا نہیں۔ یہ باڈی لینگویج ہے حضرات، اس سے سامنے والے کے دل پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ آپ کسی سے ملاقات کیے، سامنے والا ہاتھ پکڑا ہے، آپ کھینچ لیے، اس کے دل پہ کیا گزرے؟ تو کسی سے معاملہ کرتے ہوئے ہمارا باڈی لینگویج جو ہے اس کا یہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے عاجزی سے ملنا چاہیے سامنے والے سے، ہمارے اندر نرمی اور جھکاؤ ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے اگر کسی انسان کے اندر آ جائے عاجزی اور انکساری۔ عاجزی اور انکساری یہ بہت بڑی دولت ہے، ہمیں ہر ایک کو اس چیز کو اپنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرات زندگی میں دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے دوست بھی ہوتے ہیں، ہر انسان کے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے یہ بھی شریعت نے ہم کو بتایا ہے، اس کو بھی جاننا چاہیے۔ دوستی حد میں رہ کے کرنا چاہیے، اور دشمنی اس کو بھی حد میں رکھ کے دشمنی کرنا چاہیے۔ دونوں کو ایک حد میں رکھنے کی تعلیم دی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احبب حبیبک هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما۔ فرمایا کہ کسی سے دوستی کرتے ہو حد میں رہ کے دوستی کرو، خوشی میں آ کے دل کی ساری باتیں اپنے دوست کو نہ بتا دو، کیونکہ یہ جگری دوست ایک دن جانی دشمن بن سکتا ہے۔ جب جانی دشمن بن جائے گا تو پچھتاؤ گے کہ میں نے دل کے سارے راز اس کے سامنے کھول کے رکھ دیے، آج وہ میرا دشمن بن گیا۔ پھر فرمایا کہ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا، کسی سے دشمنی کر رہے ہو دشمنی بھی حد میں رہ کے کیا کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے دشمنی کا بدلہ لینے پہ آؤ پورا بدلہ لے لو، پوری دشمنی دکھا دو، طاقت پوری دکھا کے دشمنی کرو، نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ عسى ان يكون حبيبك يوما ما، اس لیے کہ یہ جانی دشمن بھی ایک دن تمہارا جگری دوست بن سکتا ہے۔ جب تمہارا وہ دشمن دوست بن جائے گا تو تم افسوس کرو گے، پچھتاؤ گے کہ میں نے ایک زمانے میں اس کو بہت ستایا ہے۔ تو دوستی اور دشمنی کا ایک معیار شریعت نے ہم کو بتایا کہ دشمنی بھی حد میں رہ کے کیا کرو، دوستی بھی حد میں رہ کے کیا کرو، تب تم دشمنوں کے دل میں جگہ بنا سکتے ہو۔ اسی طریقے سے شریعت کی تعلیم یہ بھی ہے کہ اگر تم لوگوں کا دل جیتنا چاہتے ہو، اگر تم لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ لوگوں کے پاس جو دولت ہے، لوگوں کے پاس جو ثروت ہے، لوگوں کے پاس جو سرمایہ ہے، لوگوں کے پاس جو سواریاں ہیں، لوگوں کے پاس جو دھن ہے، اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اس پر نظر نہ رکھو۔ ہاں کوئی آدمی خوشی سے لا کے دیتا ہے، آپ لے سکتے ہو، مگر کسی سے مانگنا
کسی سے سواری مانگنا، کسی سے قرض مانگنا، کسی سے پیسہ مانگنا، کسی سے سامان مانگنا، اس سے آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ بار بار کسی سے مانگیں گے آپ، وہ آدمی آپ کو پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے قناعت پسندی بڑی دولت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فيما عند الناس يحبوك، لوگوں کے پاس جو بھی ہے اس سے قناعت اختیار کرو، اس سے بے نیازی اختیار کرو، لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، لوگوں کے پاس کوئی چیز مت مانگو، تب آپ سے لوگ محبت کریں گے۔ جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ، اس کو قناعت پسند زندگی کہتے ہیں۔ تھوڑے پر صبر کر لینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی النفس، مالدار وہ آدمی نہیں جس کے پاس پیسہ اور ساز و سامان بہت ہے، مالدار وہ آدمی نہیں جس کے پاس پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، بلکہ اصل مالدار وہ ہے جو دل کا مالدار ہو، جو ہے اس پہ صبر کرتا ہے، جو دیا اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے۔ یہ بڑا مالدار ہے دنیا کا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں، جو ملا ہے اس پہ برداشت کر لیتا ہے، جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات سورہ فرقان میں ایک تعلیم یہ دی گئی ہے کہ زندگی میں کبھی جاہلوں کے منہ نہ لگو، زندگی میں کبھی جاہلوں سے بات نہ کرو، زندگی میں کبھی جاہلوں کے قریب نہ جاؤ، بلکہ جاہلوں سے دوری اختیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے منہ لگ کے شرافت پہ قائم رہتے ہوئے کبھی آپ جیت نہیں سکتے، جاہلوں کے منہ لگ کے اخلاق پہ باقی رہتے ہوئے کبھی آپ جیت نہیں سکتے۔ ہاں اس وقت آپ جیتیں گے جب آپ اپنے اخلاق چھوڑ دیں گے، اس وقت آپ جیتیں گے جب آپ کیریکٹر چھوڑ دیں گے، اس وقت آپ جیتیں گے جب آپ اپنی زبان چھوڑ دیں گے، زبان کو خراب کر کے اپنے اخلاق کو خراب کریں گے، تبھی چل کر آپ جاہلوں سے جیت سکتے ہیں۔ کیونکہ جاہل اسے گالیاں بہت آتی ہیں، آپ تو شریف انسان ہیں، آپ تو اچھے مسلمان ہیں، اگر آپ جاہل کے منہ لگیں گے وہ 10 گالیاں دے گا، وہ 10-20 گالیاں دے گا، آپ اسی وقت اس سے جیت سکتے ہیں کہ آپ اس کو 40 گالیاں دیں، 50 گالیاں دیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے قرآن سورہ فرقان میں تعلیم دیتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ عباد الرحمن، رحمان کے نیک بندوں کی ایک لسٹ بتائی گئی کہ ان کی صفات کیا ہوگی۔ پہلی صفت یہ بتائی گئی نرمی سے وہ زمین پہ چلتے ہیں، اور دوسری صفت یہ بتائی گئی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جاہلوں سے جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا سَلَامًا، سلام کر کے فوراً وہاں سے نکل جاتے ہیں، جاہلوں کو سلام کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہ چھٹکارے کا سلام ہے، یہ دوری اختیار کرنے کا سلام ہے۔ اس لیے جاہلوں کے منہ کبھی نہ لگیے، ورنہ آپ اپنے اخلاق کھوئیں گے، اپنے کردار کھوئیں گے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ مثبت تعلقات کو برقرار رکھنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات کو برقرار رکھنا اگر آپ چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کوئی بھی انسان 100% ویسے نہیں ہوگا جیسے آپ چاہتے ہیں، کوئی انسان بھی 100% ویسا نہیں ہوگا جیسے آپ چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار ہو، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، چاہے وہ آپ کا شوہر ہو، چاہے وہ آپ کے دوست و احباب ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو ویسے نہیں رہیں گے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ ان کے اندر، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ان کی مزاج میں ایک ایسی عادت ہوتی ہے جو آپ کو ناپسند لگے گی۔ ہر انسان کے اندر یہ 2 عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے اور آپ کو ناپسند لگتی ہیں، ان عادتوں کو برداشت کر کے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا اور ان کے ساتھ مثبت تعلقات رکھنا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر
اور سب کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے۔ پھر سنیے، وہ بہترین مومن ہے جو سب سے اچھے تعلقات رکھتا ہے، سب سے ملتا ہے تو ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ اس مومن سے بہتر ہے جو مومن کسی سے ملتا نہیں اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا نہیں۔ لوگ کیا سمجھتے، کچھ لوگ ملنا کیوں، پریشانی اٹھانا کیوں، اس لیے کسی سے ملنا ہی نہیں، کنارے میں بیٹھ جاتا ہے۔ نہیں، سب سے ملنا چاہیے، سب سے بات کرنا چاہیے، سب سے مسکرا کر محبت سے ملنا چاہیے، میل جول باقی رکھو۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ چاروں کے درمیان رہیں گے تو چاروں سے آپ کو تکلیف پہنچے گی، یہ ظاہر سی بات ہے۔ صبر کرنے کی تعلیم دی۔ تو بہترین مومن کہا گیا اس مومن کو سب سے ملتا ہے اور سب کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ تو لہذا تو ہر انسان کے اندر، ہر انسان کی مزاج کو اللہ نے الگ الگ انداز میں بنایا ہے، تو ان کی طرف سے جو بھی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اور ایک تعلیم یہ ہے کہ سامنے والا اگر کوئی غلطی کرے، سامنے والا اگر کوئی غلطی کرتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ معافی مانگے، اس سے پہلے کہ وہ معذرت پیش کرے، عذر پیش کرے، آپ خود اس کے لیے کوئی عذر تلاش کر لو، آپ خود اس کے لیے کوئی عذر تلاش کر لو، کوئی بہانہ تلاش کر لو۔ نہیں بھائی، اچھا آدمی تھا وہ، اچھا آدمی ہے وہ، بیچارہ غصے میں آ کے ویسا بول دیا رہے گا، بڑا اچھا بہترین آدمی ہے جی وہ، شاید زبان پھسل کی ہو گئی، وہ جملہ وہ بول دیا، ورنہ ویسا بولنے والا آدمی نہیں ہے وہ۔ تو سامنے والے سے غلطی ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی معذرت پیش کرے، آپ خود اس کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر لو، آپ خود اس کے لیے کوئی عذر تلاش کر لو۔ یہ اخلاق کے اونچا معیار ہے، یہ آپ کے اچھے اخلاق ہیں۔ اگر غلطی آپ سے ہو جاتی ہے، اگر غلطی آپ سے ہو جاتی ہے تو فوراً معافی مانگ لو۔ اچھا لگتا ہے غلطی ہونے کے بعد فوراً انسان کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجیے، اچھا لگتا ہے غلطی ہونے کے بعد فوراً انسان کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، غلطی میری ہے، خطا میری ہے۔ یہ بہت اچھی عادت ہے، غلطی ہونے کے بعد فوراً غلطی کو ماننا اور معافی مانگنا۔ اگر سامنے والے سے غلطی ہوتی ہے تو اس کی معذرت پیش کرنے سے پہلے ہم خود کوئی عذر تلاش کرنا۔ اسی طریقے سے حضرات، کسی کا حق ہمارے پاس ہے، کسی کا حق یا کوئی قرض لیا ہے، کسی کا حق ہمارے پاس ہے، تو حقدار کو دبانا یہ اچھی بات نہیں، حقدار کو ڈرانا یہ اچھی بات نہیں، بلکہ حقدار کو ڈرانا، اسے آنکھ دکھانا، اسے دبانا یہ غنڈہ گردی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر قربان جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی سے قرض لیے تھے، بدو والا آدمی، دیہاتی جس کے پاس تہذیب اور کلچر نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیے، اور وہ بدو آیا، وہ کھیڑے والا آدمی آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے گستاخانہ لہجے میں، سخت انداز میں پیارے نبی سے اپنا قرض مطالبہ کرنے لگا، اپنا پیسہ مانگنے لگا۔ صحابہ کو بہت غصہ آیا، اٹھ کھڑے ہو گئے صحابہ، اور اسے قتل کرنا چاہے، اسے مارنا چاہے، جو نبی کے سامنے اتنی گستاخی سے بات کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا کہ نہیں، رک جاؤ رک جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اس کا حق میرے پاس ہے، وَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، حقدار کو کہنے کا حق ہے، اسے کہنے دو، جو کہتا ہے کہنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک مرتبہ میں اس کے پاس قرض لیا تھا، یہ اونٹ لیا تھا، یہ اونٹ لیا تھا، لہذا ویسا ہی اونٹ اسے واپس کر دو۔ صحابہ تلاش کیے، اونٹ ویسے نہیں ملا، اس عمر کا اونٹ نہیں ملا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، جیسا اونٹ آپ اس کے پاس لیے تھے، جس عمر والا اونٹ لیے تھے، ویسا اونٹ تو نہیں ہے، اس سے بہتر اونٹ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی اونٹ کو لا کے اسے دے دو۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا،
احسنکم قضاء، فرمایا کہ تم میں بہترین انسان ہے وہ جو قرض کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، قرض کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے۔ تو حقدار کو دبانا نہیں چاہیے، حقدار کو ڈرانا نہیں چاہیے، یہ بھی پیارے نبی کے اخلاق تھے۔ اسی طریقے سے حضرات خلاصہ کلام اگر ہم کہیں تو یہی ہے کہ برائی کو بھلائی سے دور کریں۔ برائی کو برائی سے دور نہیں کیا جاتا، گندگی کو گندگی سے صاف نہیں کیا جاتا، کسی پاکیزہ چیز سے صاف کیا جاتا ہے۔ آگ کو آگ سے یا آگ کو پیٹرول سے بجھایا نہیں جا سکتا، بلکہ آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ دشمنی کو دشمنی سے بجھایا نہیں جا سکتا، بلکہ دشمنی کو پیار سے، اچھے اخلاق سے، میٹھی زبان سے، نرم گفتگو سے بٹھایا جاتا ہے۔ یہی مطلب ہے شروع میں جو آیت میں نے تلاوت کیا، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے دور کرو، پھر تم دیکھو گے تمہارا جانی دشمن بھی جگری دوست بن جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے درمیان تھے، چاروں طرف پیارے نبی کے دشمن تھے۔ ابو جہل دشمن، ابو لہب دشمن، امیہ بن خلف دشمن، ولید بن مغیرہ دشمن، نصر بن حارث دشمن، دشمن ہی دشمن تھے۔ مدینے میں منافقین، یہودی، نصارہ، مشرکین، قسم قسم کے دشمنوں کے درمیان آپ جی رہے تھے، لیکن یہی سب دشمن کیا ہو گئے؟ کتنے لوگ ایمان لائے؟ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت زبان ہوتے اور سخت مزاج ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ کی بڑی جماعت مسلمان ہو کے آپ کے آس پاس آ کے بیٹھی ہے، یہ بھی آپ کے قریب نہیں آتا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کرتے رہو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کی غلطیوں کو درگزر کرتے رہو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، بلکہ ان کو قریب بلا کر ان سے مشورے دیتے رہو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، پہلے اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تو یہ سب اخلاقی تعلیمات ہیں حضرات۔ تو آخری بات، چونکہ یہ اسلامی تاریخ کا محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی چوتھا مہینہ ہے، اور چوتھے مہینے کی آج 11 تاریخ ہے۔ اب دیکھیے ہمارے بہت سارے مسلمان ایک ایک مہینے میں ایک بدعت ایجاد کر لی۔ محرم میں شہادت حسین کی بدعت کو لوگوں نے ایجاد کر لیا، سفر میں نحوست کا مہینہ سمجھ کے 13 دن 7 روز اس میں الگ ہو جاتے ہیں، ربیع الاول میں میلاد النبی کا نیا کام لوگوں نے ایجاد کر لیا، اور یہ ربیع الثانی چوتھا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں 11ویں شریف کے نام سے لوگوں نے ایک نئی بدعت اس میں بنائی، اور اس مہینے کا نام ہی لوگوں نے بدل دیا۔ محرم تو محرم ہے، دوسرا مہینہ سفر ہے، اس کا نام 13 تیزی لوگوں نے رکھا، اس کے بعد ربیع الاول ہے، اس کا نام 12 لوگوں نے رکھا، اور چوتھا مہینہ ربیع الثانی ہے جو یہ مہینہ ہے، اس کا نام لوگوں نے رکھا دستگیر۔ دستگیر نام سے ہی شرک کی بو آتی ہے۔ دستگیر یہ نام کیسے پڑا آپ کو معلوم ہے؟ کیونکہ اس مہینے کی 11 تاریخ کو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، اور ان کے سلسلے میں وہ تو اللہ کے بہت نیک آدمی تھے، ان کو دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ شیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اللہ والوں کی کتاب پڑھی، کتنی اچھی اچھی تعلیمات ہیں۔ شرک کے کلا کو کما کیا انہوں نے شرکیات کو مٹھایا، قبر پرستی کو مٹھایا، غیر اللہ کے نام پہ کھلانے پلانے، یہ سب کو انہوں نے ختم کیا۔ بڑے موحد، بڑے توحید کو ماننے والے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے شخصیت تھی۔ ان کی کتابیں آپ پڑھیے، بڑی اچھی کتابیں ہیں ان کی، پڑھنے کے قابل ہیں۔ تو لوگ ان کی شان میں اس بزرگ کو اتنا بڑا کیا کہ اللہ سے بھی بڑا مرتبہ مجھے دیا۔ کیسے کیسے من گھڑت واقعات، بے شمار واقعات ہیں، آپ سن نہیں سکتے، اگر سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ صرف مثال کے طور پر ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں دیکھیے کیسے کیسے واقعات ہیں، بولنے میں ممبر پر کھڑے ہو کے ممبر رسول پہ ہم کو بھی شرم آتی ہے، پھر بھی لوگوں کو جگانا ہے، اس لیے بتانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اور اللہ تعالیٰ دونوں فرینڈ ہیں۔
یہ دونوں ایک مرتبہ جا رہے تھے چلتے ہوئے ٹہلتے ہوئے، کہتے ہیں کہ اللہ کا پیر نعوذ باللہ موز کے چھلکے پہ پڑا اور اللہ تعالیٰ گر گیا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا بولتے ہیں ہمیں بھی شرم آتی ہے، مگر کتابوں میں واقعات لوگ پڑھتے ہیں اور اللہ کے مرتبے کو گھٹاتے ہیں اور شیخ کے مرتبے کو بڑھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھسل کے گر گیا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ دیے، اللہ ہاتھ دے کے اٹھائے، اٹھو اوپر۔ ہاتھ کو فارسی میں دست کہتے ہیں، ہاتھ میں کپڑا پکڑے کو دستی بولتے ہیں لوگ، ہاتھ کو دست بولتے ہیں۔ گیر کے معنی ہے پکڑنا، پکڑ کے اٹھانا، اس کی مدد کرنا، تو دست گیر، اسی سے وہ لفظ بنا ہے۔ شیخ پیران پیر کو کیا لفظ دیتے؟ دستگیر۔ دستگیر کے معنی ہے وہ سب کو بچانے والے، سب کی حفاظت کرنے والے، سب کی مدد کرنے والے، حتیٰ کہ اللہ کو بھی بچانے والے۔ تو اس مہینے کا نام لوگوں کو پوچھئے، اسلامی مہینہ چوتھا مہینہ کیا ہے؟ ربیع الثانی نہیں بولیں گے، ہماری بوڑھی مائیں بولیں گے دستگیر، نام ہی بدل دیے۔ شرک، میں نے شروع میں کہا نام سے شرک کی بو آتی ہے۔ تو اس مہینے کی 11 تاریخ کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ ان کو کھلانا پلانا بہت پسند تھا، اس لیے ان کے نام سے منت مانتے ہیں، نظر نیاز مانگتے ہیں، اور ان کے نام سے بڑے بڑے دیگ چلا کے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، فنکشن مناتے ہیں۔ حضرات یہ سب چیزیں دین کے اندر نہیں باتیں ہیں۔ دیکھیے اللہ کہاں ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو اللہ کے ایک نیک بندہ تھے، اللہ سے بھی بڑا مرتبہ ان کو دینا اور ان سے مانگنا یہ غلط بات ہے۔ ان کو مانو، میں ان کو مانتا ہوں مگر ان سے مانگتا نہیں ہوں۔ ان کو ماننا چاہیے کہ بڑے آدمی ہیں، اللہ والے آدمی ہیں، بڑی علمی شخصیت ہے، لیکن ان کو بڑا بنانا، اتنا بڑا غرو کرنا کہ اللہ سے بڑا مرتبہ دے دیں، یہ ایصال ثواب کے نام سے، یہ اچھی بات نہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو ہوشیار ہونا چاہیے ان سب بدعات سے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے خرافات، بدعات اور شرکیات سے اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شرک سے، کفر سے، بدعت سے، خرافات سے اور پرانی روایات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ طوفان کی وجہ سے بہت سارے فصل برباد ہو رہی ہے، بہت سارے لوگوں کے گھر ڈوب رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کا جانی مالی نقصان ہو رہا ہے۔ اے اللہ نقصان ہونے والی بارشوں سے ہماری حفاظت فرما، نقصان پہنچانے والے ہواؤں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم سب کرتے ہیں پھر بھی تیرے بندے ہیں، ہم سب معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہو سکتا ہے یہ عذاب ہمارے گناہوں کی سزا ہے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے اور صدقہ و خیرات کرنے اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔